السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر آپ کو امان رمضان ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں. سحر عامر کے ساتھ جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک، اور یہ ہمارا بہت ہی پیارا پروگرام ہے چرند پرند. تو آج ہم ناظرین محترم کبوتر کا جو ذکر ہو رہا ہے اس کو اختتام پذیر کریں گے، اور کبوتر یہیں پر موجود ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن اس وقت ہمارے جو پیارے پیارے بچے ہیں، پہلے تو ان کو ہم سلام دعا ان سے کر لیں. السلام علیکم بچوں. ذرا یہ آخر میں سلام کہاں سے آیا؟ ادھر سے. کیا کہا آپ نے؟ ہاں میں نے کہا ہاں. السلام علیکم کہیے. کیا کیا کرو گے تم؟ میں کہہ رہا ہوں کہ میں یہ نہیں دیکھوں گا وہ دیکھوں گا. یہ نہیں دیکھوں گا وہ دیکھوں گا. وہ 3 بچے کہاں گئے؟ 3 کون سے بچے؟ ہمارے دوست 3 بچے کہاں گئے؟ مجھ کو کیا پتا کہاں گئے. ادھر ہے. یہ تم اتنا بڑا کاجل لگا کے کیوں آئی ہو؟ مما نے لگایا ہے. مما نے کیوں لگایا ہے؟ نور جہاں بن کے آئی ہو تم. اچھا بھائی، تو کامل ابن عدی میں روایت ہے کہ حضرت جابر سے یہ حدیث منقول ہے کہ خانہ کعبہ نے، اچھا سنو کبوتروں کے بارے میں، سنو کبوتروں کے بارے میں، پجن کے بارے میں، کہ خانہ کعبہ نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی کہ میری زیارت کے لیے بہت کم لوگ آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بھائی تنگ نہیں کرو، مور کو تنگ نہیں کرو، مور کو تنگ نہیں کرو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اب تیرے پاس ایسی قوم بھیج رہا ہوں جو تجھ سے ایسی محبت رکھے گی جیسا کہ کبوتروں کو اپنے بچوں سے ہوتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے کبوتروں کی محبت کا تذکرہ فرمایا ہے. اور ایک کتاب ہے مواہب لدنیا، اس کے شارح ہیں علامہ زرقانی. یہ لکھتے ہیں کہ غار ثور کے منہ پر، غار ثور جانتے ہیں آپ لوگ؟ غار ثور، ادھر دیکھو میری طرف دیکھو. ایک غار تھا جہاں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے موقع پر 3 دن کے لیے ٹھہرے تھے. اس کا کیا نام تھا؟ غار ثور. کیا نام تھا؟ غار ثور. کیا کہا؟ کیا غارے؟ جلدی سے بتاؤ، جلدی سے بتاؤ. غارے، جلدی سے بتاؤ، جلدی سے بتاؤ. غار ثور، جلدی بتاؤ. جاؤ، اب میں تم سے بات نہیں کروں گا. اچھا جی، تو غار ثور کے منہ پر، جو اس کا منہ تھا نا غار ثور کا، جہاں سے داخل ہوتے تھے، جو انٹرنس تھی غار ثور کی، اس کے منہ پر انڈے دینے والے کبوتروں کی نسل ہی وہ کبوتر ہیں جو بیت اللہ شریف میں ہیں. پتہ ہے بیت اللہ میں کون سے کبوتر ہیں؟ جو غار ثور میں موجود تھے، جنہوں نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی تھی. اور اس خدمت جلیلہ کا انہیں یہ اجر دیا گیا کہ ان کی نسل 14 صدیوں سے باقی ہے. 1400 ایئرز سے وہ والے کبوتر جنہوں نے غار ثور میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی تھی، وہی کبوتر خانہ کعبہ میں ہیں. کون سے کبوتر؟ خانہ کعبہ میں کون سے کبوتر ہیں؟ غار ثور کے. کس کے؟ ہاں. اور انہیں حرم شریف میں پھر پناہ ملی ہوئی ہے، اور ان کبوتروں کو کوئی نہیں چھیڑ سکتا، اس لیے کہ یہ حرم کے کبوتر کہلاتے ہیں. اور حرم کے کبوتر کھانے والے کا آپ کو میں ایک انجام بھی بتاتا ہوں بچوں. ایک کتاب ہے اس کا نام ہے شواہد النبوہ. اس میں لکھا ہوا ہے، خلیل جبران ادھر بیٹھ جاؤ، ادھر بیٹھ جاؤ، ادھر بیٹھ جاؤ، ادھر آ جاؤ. اس میں لکھا ہوا ہے کہ کچھ لوگوں نے، امام ہیں ہمارے ایک، ان کا نام ہے مستغفری، انہوں نے لکھا ہے کہ ایک بزرگ سے روایت انہوں نے لکھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم حج کے ایام میں مکہ معظمہ کے کسی کوچے میں پھر رہے تھے کہ ہم نے دیکھا کہ ایک جگہ کچھ لوگ جمع تھے. میں بھی وہاں چلا گیا، لوگ جمع تھے. تو وہاں میں نے دیکھا کہ ایک آدمی کو زمین میں جکڑا ہوا ہے اور زمین میں دھسا ہوا جا رہا ہے. لوگ اسے بچانے کے لیے مختلف ہتھیار لے کر آئے لیکن اسے رہائی نہیں دلا سکے. وہ دھس رہا تھا زمین میں نا، اندر جا رہا تھا. جب اسے رستگاری دلانے سے مایوس ہو گئے تو اس سے پوچھنے لگے کہ آخر تو اس حالت میں کیوں کر پہنچا. تو لوگوں نے جب اس سے دریافت کیا تو اس نے حقیقت حال سے آگاہ کرنا چاہا تاکہ لوگ عبرت پکڑیں اور اس قسم کے عمل سے باز آ جائیں. اس نے کوئی جواب نہیں دیا.
ہوتے ہوتے وہ کمر تک جب زمین میں دھس گیا اور آہو بکا کرنے لگا تو آخرکار لوگوں نے پھر اس سے بزور پوچھا کہ بھائی بتاتا کیوں نہیں، تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں کہ بھائی تیرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے. تو اچھا سنو تو نصیحت حاصل کریں. مگر اس نے پھر بھی بات بتانے سے انکار کر دیا. جب سینے تک زمین میں دھس گیا تو لوگوں نے پھر زور دے کر کہا بھائی بتاتا کیوں نہیں ہے. اس پر وہ روتا ہوا کہنے لگا کہ میری عادت تھی کہ حرم شریف کے کبوتروں کو پکڑ کر میں انہیں ذبح کرتا تھا، انہیں حلال کرتا تھا اور کھایا کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ جو حرم کے کبوتروں کو کھائے گا اللہ اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ اسے زمین میں دھسا دے گا. کیا کرے گا؟ زمین میں دھسا دے گا. کس کو؟ کس کو؟ زمین میں دھسا دے گا. نہیں، زمین میں دھسا دے گا کس کو؟ اب بتاؤ. جو حرم والے کبوتر کو کھا لے گا. ہاں، جو حرم کے کبوتروں کو کھائے گا اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں دھسا دے گا. اچھا اب بیٹھو، میں تم سے پوچھوں گا کبوتروں کے بارے میں تمہیں کیا کیا پتا ہے. چلو بیٹھ جاؤ، سب بیٹھ جاؤ. آج ہمارا کبوتر والا سبجیکٹ ختم ہو گیا. سبجیکٹ ختم ہو گیا کبوتر والا. نکالوں کبوتر؟ نکالوں؟ اچھا میں نکالتا ہوں. میں ایک دفعہ کبوتر نکالتا ہوں. دیکھو میں یہ کبوتر آئیں گے. ارے کبوتر ہیں یہ دیکھو. اللہ کتنے پیارے ہوتے ہیں کبوتر. دیکھو کتنے پیارے. یہ دیکھو ان کو ہاتھ لگاؤ پیار سے. شاباش شاباش. تم بھی ہاتھ لگاؤ بھائی. تم بھی پیار کرو. پپی کر لو. اللہ 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 اللہ. آپ بھی دیکھو. یہ دیکھو. ہاں ادھر آؤ یہ اس پہ ہاتھ لگاؤ. آ جاؤ. کبوتر ہے. تم آ جاؤ. ہاں مور وہاں چلا جائے. اڑاؤ. ہاں لے لو. ہاں اچھا لاؤ ادھر آ جاؤ. ٹھیک ہے. چلو بھائی میں کبوتر اڑاؤں. پھر ہم اڑائیں گے اور کبوتر اڑ جائے گا. صحیح ہے؟ اڑاؤں. دیکھا اور تم اسے تنگ نہیں کرنا. توتو بھائی. چلو بھائی چلو. اور ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارا چرند پرند پروگرام ختم ہوتا ہے. ہم اب آئیں گے راہ نیکی پر. یہاں پر ماشاءاللہ سحری شروع ہو چکی ہے. سب لوگ یہاں موجود ہیں اور سحری تناول فرما رہے ہیں. لیکن پہلے ایک وقفہ اور آپ دیکھیں گے راہ نیکی بشرا عامر کی آواز میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایسی لڑکی ہے جسے شادی کی خواہش نہ ہو. شادی زندگی کا ایک خوبصورت حصہ ہے. اس کے ذکر سے خاص طور پر لڑکیوں کے چہرے شرم اور مسرت سے سر ہو جاتے ہیں. نئے کپڑے، گہنے زیورات اور پھر ہم سفر کا ساتھ جس کے ساتھ میں ایک گہری رفاقت اور تحفظ ملتا ہے. مگر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کی خوشیاں یکایک جل کر راکھ ہو جاتی ہیں. کراچی کے علاقے لیاقت آباد کی افشین کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. افشین کی منگنی طے ہو رہی تھی. وہ آنے والے حالات سے بے خبر اپنے گھر والوں کے لیے خوشی خوشی کھانا بنانے گئی. مگر مٹی کے تیل کے چولہے نے اس کی ساری مسرتوں کو آگ میں ملا دیا. کھانا پکانے کے لیے اسٹوو جیسی آن کرا تو وہ بھڑک گیا. مٹی کے تیل کا چولہا تھا. اس نے فوراً شرٹ میں آگ پکڑ لی. بہت کوشش کی میں نے. آسان پتہ ہو گیا کہ کیسے بچاؤں اپنے آپ کو. اور کوئی بھی نہیں تھا, میں اکیلی تھی وہاں. اچانک ابو آ گئے تو انہوں نے جب جلتے ہوئے دیکھا, چھوٹے بھائی نے بتایا کہ ابا جی جل رہی ہیں, تو ابو نے مجھے بچانے کی کوشش کی. ان کے بھی ہاتھ جلے تھے مجھے بچاتے ہوئے.
افشین دعاؤں اور دواؤں سے بچ گئی، ورنہ ڈاکٹر اس کے بری طرح جلنے سے مایوس ہو چکے تھے۔ مگر 6 مہینے تک اس نے جو اذیت برداشت کی وہ سننے والی ہے اور نہ ہی دیکھنے والی۔